ان دنوں میں کچھ لوگ آستانہ عالیہ گولڑا شریف کے بارے میں نامناسب باتیں کر رہے ہیں، اور کچھ ناہنجار ایسے بھی ہیں جو بھکی شریف امام الحسن حافظ الحدیث حضرت پیر سید محمد جلال الدین شاہ صاحب نقشبندی قادری رحمہ اللہ تعالیٰ کی طرف میری نسبت کی بنیاد پر ادھر بھی زبانیں کھول رہے ہیں، تو میں کہتا ہوں مجھ سے کسی کو اگر فائدہ پہنچ رہا ہے، یا میرے اندر کوئی خوبی ہے، یا کسی لحاظ سے بھی کوئی صلاحیت ہے، کوئی اچھی بات میں کرتا ہوں، تو وہ سارے کا سارا کریڈٹ حضرت سید جلال الدین شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا، وہ سب کچھ میرے عظیم اساتذہ کا ہے، وہ ساری مہربانی میرے عظیم والدین کی ہے، اور اگر کوئی خطا ہے تو وہ میری ہے۔ مجھے جو چاہو کہو، جو چاہو کہو، مگر میرے پیر کو کچھ نہ کہو، جس درسگاہ نے مجھے پڑھایا اس درسگاہ کو کچھ نہ کہو، میری اس امی کو کچھ نہ کہو جو لوری دیتے وقت بھی یہ کہتی تھی، علی نام سونا سونے پیر دائے، جب وہ پہنچ پیرا ویڑا بھیڑ دائے، علی نام سونا سونے پیر دائے، جب وہ پہنچ پیرا ویڑا بھیڑ دائے، علی نام سونا سونے پیر دائے، جب وہ پہنچ پیرا ویڑا بھیڑ دائے۔ خدا کی قسم یہ میں نے اپنی امی جان کی زبان سے بارہا سنا، علی نام سونا سونے پیر دائے، جب وہ پہنچ پیرا ویڑا بھیڑ دائے۔ پنجابی میں جاب و جلدی کو کہتے ہیں نا، تو مشکل وقت میں وہ یہ وظیفہ کرتی تھی، اور اتنا یقین تھا کہ فوراً مشکل حل ہو جاتی تھی۔ آج جس مرکز میں وہ سوئی ہیں، کروڑوں رحمتیں برسیں صبح و شام ہر گھڑی میں ان پر، تو میں کہتا ہوں میری خطا میری طرف نہیں منسوب کرو، مجھے کروڑوں گالیاں دو، مگر ان پاک ذاتوں کی طرف زبان تان مت پھیلاؤ۔ اور اس میں تمہیں کیا خبر کہ گولڑا شریف کا مقام کیا ہے؟ تمہیں کیا خبر کہ جہاں حافظ الحدیث لیٹے ہیں اس بھکی شریف کا مقام کیا ہے؟ اے جلال دین و ملت مظہر لطف و عطا، پیکر علم و امامت ذات تیری مرحبا، نقش بندی تاج تیرے سر پہ ہے جلوہ فگن، حضرت کیلانوی کے نور سے پا کر ضیا، سیدی سردار احمد کے حقیقی جانشین، بولتے ہیں نطق سے تیرے امام احمد رضا۔ یہ میں اقبال کے وہ شعر جو گئے تھے سرہند شریف تو کہا تھا مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کی دہلیز پر کہ اس خاک کے ذروں سے ہیں شرمندہ ستارے، جس خاک میں پوشیدہ ہے وہ صاحب اسرار۔ کوئی بھی گولڑا شریف کی طرف زبان تان دراز نہ کرے، کیونکہ وہ بستی ہے جہاں سیدنا پیر مہر علی شاہ صاحب رحمہ اللہ تعالی اور دیگر پیران طریقت آرام فرما ہیں، اور میرا یقین ہے اس خاک کے گولڑا شریف کی خاک کے ذروں سے ہیں شرمندہ ستارے، اس خاک میں پوشیدہ ہے وہ صاحب اسرار۔ اور بھکی شریف کے بارے میں بھی میں کہوں گا، حضرت حافظ الحدیث رحمہ اللہ تعالیٰ کی نسبت سے کہ کوئی کمینہ زبان تان دراز نہ کرے، تمہیں کیا خبر اس خاک کے ذروں سے ہیں شرمندہ ستارے، جس خاک میں پوشیدہ ہے وہ صاحب اسرار۔ میں ہوں مرید حضرت حافظ الحدیث رحمۃ اللہ علیہ کا، آستانہ عالیہ مقدسہ بھکی شریف، اور بھکی شریف حضرت حافظ الحدیث رحمۃ اللہ علیہ کا پیر خانہ ہے، آستانہ عالیہ مقدسہ حضرت کیلیاں والا شریف، اور حضرت کیلیاں والا شریف کا پیر خانہ ہے بر صغیر کی وہ یونیورسٹی جس نے کتنے ولی تیار کیے، آستانہ عالیہ مقدسہ شرک پور شریف، اور شرک پور شریف کا پیر خانہ ہے وہ امیر الدین کی بستی، دین کے امیر کی بستی، جہاں شیر ربانی نے جا کے
ولایت پڑھی، فیض پایا، وہ ہے کوٹلہ شریف۔ عجیب اتفاق ہے آج، گولڑا شریف اور کوٹلہ شریف۔ گولڑا شریف والوں کی کتاب کا حوالہ دیا، گولڑا شریف کے الفاظ پڑھے تو کوٹلہ شریف کی آواز بول پڑی۔ یہ جن آستانوں کا میں نے نام لیا، یہ سارے مشائخ، بھکی شریف ہو، کیلا والا شریف ہو، شرک پور شریف ہو، کرما والا شریف ہو، گنگ شریف ہو، اور پھر اوپر کوٹلہ شریف ہو، اوپر جو ہے جاتے جاتے بالآخر مدینہ شریف۔ یہ آج کے مشائخ جو ان آستانوں میں زندہ ہیں، یقیناً آج بھی وہ حق پر ہیں، حق پر ہیں، یعنی میری معلومات کے مطابق حق پر ہیں۔ آج بھی میں انہیں حق پر ہی کہوں گا، لیکن دعوت فکر دیتے ہوئے میں کہوں گا جو ہمارا ہیڈ کوارٹر ہے اس وقت کوٹلہ شریف، ذرا اس پیر کی بھی تو بات سن لو، پیروں کے پیروں کے پیروں کے پیروں کا پیر، یعنی اس حیثیت سے کہ وہ کس آستانے کے زیادہ نشین ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ میں نچلے جو شاخیں آستانے ان کی کوئی بے ادبی کر رہا ہوں یا ان میں سے کسی ہر ایک پر ان کی فضیلت بتا رہا ہوں، میں صرف اس نسبت سے کہ کس نے کس سے فیض پایا آستانے کے لحاظ سے یہ کہہ رہا ہوں۔ تو انہوں نے مسئلہ ہی حل کر دیا، بڑوں کے کام بھی بڑے ہی ہوتے ہیں۔ اس وقت امت کا اتنا بڑا مسئلہ جو بنا ہوا تھا، اس میجر آستانے نے، سپریم آستانے نے، اس کے سجادہ نشین نے، جو ڈاکٹر ہیں، جو شیخ الحدیث اور استاذ العلماء ہیں، جو جامعہ امیریہ کے محتمم ہیں، انہوں نے اپنی ڈیوٹی سمجھتے ہوئے ایک اعلامیہ جاری کر کے اور پھر ہاتھ جوڑ کے اپنے سب کو کہا کہ فیصلہ تو ہو چکا ہے، اور مانگتے کیا ہو؟ وہ ہیں حضرت ڈاکٹر میاں صغیر احمد نقشبندی، اور یہ کوٹلہ شریف کے کیسے شعر ہیں؟ پہلے حضرت قبلہ میاں تنویر احمد کوٹلوی، انہوں نے کلمہ حق بلند کیا، اور اب یہ جو اعلامیہ ہے، اور میں یہ بھی بتاؤں، مجھے تقریباً 1.5-2 سال ہو گئے ہیں میری ان سے نہ ملاقات ہوئی ہے نہ فون پہ بات ہوئی ہے، نہ میں نے ان کے پاس کسی کو بھیجا ہے، کیونکہ میں کہہ رہا ہوں جب زبان سے کہ ہم کسی سے حمایت کی بھیک نہیں مانگیں گے، نہ کسی کو بھیجا ہے نہ انہیں فون کیا ہے، لیکن اللہ والوں کو یہ تو پتا ہے نا کہ کربلا وقت میں جو کھڑا ہے اس کا ساتھ دینا ہے۔ اب ان کی صدارت میں جو اعلامیہ پیش ہوا، جہاں بریلی شریف کے خلیفہ مجاز اور اس وقت کے بہت بڑے ماہر استاد درس نظامی کے شیخ الحدیث پیر محمد راشد رضوی صاحب بھی ساتھ بیٹھے ہیں، اور کتنے علماء کرام بیٹھے ہیں، اپنے آپ انہوں نے ایک اعلامیہ پیش کیا، اور اس اعلامیہ کا مقصد اہل سنت کے علماء کو اور شیوخ کو دعوت دینا ہے، اور پھر ساتھ انہوں نے مطالبات کی حکومت وقت سے۔ تو یہ کیوں کیے کہ قرآن انہیں کہہ رہا تھا وَلَا تَكْتُمُ الشَّهَادَةَ، گواہی نہ چھپاؤ۔ اب گواہی تو ہے کروڑوں کے پاس، مگر نہ چھپانے کی شان تھوڑوں کو ملی ہے، کروڑوں میں سے تھوڑوں کو، اور ہم چاہتے ہیں کہ کروڑوں کو ہی ملے نہ چھپانے کی شان۔ کیوں؟ آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَن يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ، کہ جو چھپائے گا تو وہ اس کا دل گناہگار ہے۔ اب میں کسی پہ فتویٰ نہیں لگاتا، صرف آیت پڑھ رہا ہوں، کسی کا خیال کسی پیر یا کسی عالم کی طرف نہ جائے، سارے خیال فکس میری بات کی طرف رکھ کے آیت سنو۔ تو گواہی کس پہ دینی ہے؟ گواہی دینی ہے کہ سید المرسلین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے اہل بیت اطہار علیہم رضوان یا صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کا کوئی فرد بھی سرکار سے افضل نہیں ہے، نہ سرکار کے برابر ہے۔ گواہی یہ دینی ہے معصوم صرف
نبی ہیں انسانوں میں، گواہی یہ دینی ہے کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ افضل البشر بعد الانبیاء علیہ السلام ہیں۔ گواہی یہ دینی ہے کہ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اور سیدہ طیبہ طاہرہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دل سے فدق کے فیصلے کو حق مانا تھا۔ گواہی یہ دینی ہے کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ ثم معاذ اللہ فدق کا فیصلہ کرتے ہوئے یا اس کے علاوہ پوری زندگی میں وہ ظالم نہیں تھے، اور وہ خلیفۃ الرسول علیہ السلام بلا فصل ہیں۔ اس چیز کی گواہی دینی ہے۔ کون نہیں سمجھتا کہ گواہی کس چیز پہ آج دینی ہے؟ کیا جنگ ہو رہی ہے؟ یہ گواہی دینی ہے نا، اور کس چیز کی ہے؟ میری تو نہیں دینی، جس محاذ پہ میں کھڑا ہوں اس کی دینی ہے۔ تو پھر ہم کسی سے کیوں بھیک مانگیں؟ مجھ سے تو شاید زیادہ وہ جانتے ہیں کہ مقام صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ گواہی دینا اس وقت کتنا ضروری ہے، کہ جب چینلوں پر ان کو ظالم اور کافر کہا جا رہا ہے معاذ اللہ، اور پھر حکومت کو یہ کہنا کہ آنکھیں کھولو، اس پاک دیس میں اللہ کی الوہیت پہ حملے ہو رہے ہیں، توہین ہو رہی ہے، توہین رسالت صلی اللہ علیہ وسلم ہو رہی ہے، توہین اہل بیت اطہار رضی اللہ تعالیٰ عنہم ہو رہی ہے، توہین صحابہ، توہین خلفائے راشدین، توہین اولیاء رضی اللہ تعالیٰ عنہم ورحمہم اللہ تعالیٰ ہو رہی ہے، اور تم شرم کرو اسمبلیوں میں قراردادیں پاس کرنے والوں۔ اور آج جب قرآن کی بات سامنے آئی تم نے اسی شخص کے خلاف قراردادیں منظور کرنا شروع کر دی۔ وہ اعلامیہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ اس وقت کا قائدانہ کردار ہے جو کوٹلہ شریف کے چشم و چراغ نے پیش کر کے واقعی ثابت کر دیا ہے کہ بڑوں کے کام بھی بڑے ہوتے ہیں۔ آپ سارے حضرات اب یہ سنیں اور دیکھیں کہ کہے بغیر لوگ کیسی کیسی گواہی دے رہے ہیں۔ آخر یہ بھی تو گالیوں سے نہیں ڈرے، حق کی گواہی دی ہے تو باقی سب کو بھی اپنی عاقبت کے لیے یہ کام کرنا چاہیے۔ چلو سنو اور سب کو سناؤ کہ پاکستان میں روحانیت کے ہیڈ کوارٹر سے کیا حکم نامہ جاری ہوا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج مورخہ 23 جون 2020 بروز منگل ضلع شیخوپورہ کے علماء کرام اور اہل سنت و جماعت کی نمائندہ تنظیمات کا اہم اجلاس منعقد ہوا، جس میں اتفاق رائے سے یہ اعلامیہ جاری کیا جا رہا ہے۔ نمبر 1، قبلہ ڈاکٹر جلالی صاحب نے باغ فدق کے مسئلہ پر اعلیٰ حضرت پیر مہر علی شاہ گولڑوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ایک سوال کے جواب میں جو موقف پیش کیا، اس کی تشریح میں قبلہ ڈاکٹر جلالی صاحب نے جو لفظ استعمال کیا اس کے متعلق اہل سنت میں اضطراب کی کیفیت محسوس ہوئی، تو قبلہ ڈاکٹر صاحب نے وسعت قلبی کا مظاہرہ کرتے ہوئے اس لفظ کے متبادل بے خطا بے گناہ سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا جملہ استعمال کیا، اور ان کی پوری کانفرنس میں یہ ٹائٹل کی شکل پہ فلیکس پر واضح آویزاں رہا۔ اس کے بعد کسی قسم کی شرعی وضاحت کی ضرورت نہیں، لہٰذا مشائخ اعظام، خطباء، علماء، نقباء اور نعت خواں حضرات سے گزارش ہے کہ اس میں رخنہ پیدا کرنے کی بجائے اتحاد و اتفاق کی راہ لی جائے، اسی میں ملک و قوم کی بقا ہے۔ نمبر 2، ہم کنز العلماء مفکر اسلام مفتی ڈاکٹر اشرف آصف جلالی صاحب کی مکمل حمایت کا اعلان کرتے ہیں۔ ہم اہل سنت و جماعت امن پسند ہیں،
اور ملک پاکستان کسی بھی فرقہ وارانہ صورتحال کا متحمل نہیں، لہٰذا جو افراد قبلہ ڈاکٹر صاحب کے خلاف سوشل میڈیا پر شر انگیزی اور جھوٹا پروپیگنڈا کر رہے ہیں، ان کے خلاف قانونی کارروائی کی جائے تاکہ ملک میں امن و امان قائم رہ سکے۔ نمبر 4، اہل بیت کرام اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی محبت ہمارے ایمان کا حصہ ہے، بالخصوص سیدہ پاک کی گرد راہ پر ہماری جانیں بھی قربان، لیکن نام نہاد محبین اہل بیت کی طرف سے محبت اہل بیت اطہار کی آڑ میں صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کی شان میں گستاخی و بے ادبی ہم ہرگز برداشت نہیں کریں گے۔ نمبر 5، قبلہ ڈاکٹر جلالی صاحب کی ساری زندگی لوگوں کے عقائد بچانے میں گزر رہی ہے، اور آپ کی تبلیغ کی وجہ سے ہزاروں افراد راہ راست پر آئے۔ آپ نے سینکڑوں سیمینارز کے ذریعے عقیدہ توحید و رسالت اور صحابہ کرام و اہل بیت اطہار رضی اللہ تعالی عنہم کی محبت اور ادب و احترام کا درس دیا۔ عقیدہ اہل سنت و جماعت کے تحفظ و پرچار کرنے والا خود کیسے اس کے برخلاف کر سکتا ہے؟ نمبر 6، ہم حکومت پاکستان سے مطالبہ کرتے ہیں کہ قبلہ ڈاکٹر جلالی صاحب کے خلاف جھوٹی درج FIRs کو فی الفور خارج کیا جائے۔ والسلام علیکم۔ احباب ذی وقار، اس وقت موجودہ حالات میں اہل سنت و جماعت کی ایک نامور شخصیت، مستند عالم دین، ہزاروں علماء کے استاد، کنز العلماء ڈاکٹر محمد اشرف حاصل جلالی زندہ شرف کے متعلق فیس بک پر اور واٹس ایپ پر جو طوفان بدتمیزی برپا ہے، اس کے حوالے سے میں آستانہ عالیہ کوٹلہ شریف کی ذمہ داری کے ساتھ پرزور مذمت کرتا ہوں، اور میں ہاتھ جوڑ کر، میرے جڑے ہوئے ہاتھوں کو دیکھو، میں ہاتھ جوڑ کر ان پیران اعظام، مشائخ اعظام، محراب و منبر کے وارث خطبا، نعت خواں، ان سے بڑی ہی محبت کے ساتھ اور درد دل کے ساتھ یہ آرزو ان کے سامنے رکھ رہا ہوں، خدا را اہل سنت کو توڑا نہ جائے بلکہ اہل سنت کو جوڑنے کا کام کیا جائے۔ اہل سنت کو توڑا نہ جائے بلکہ اہل سنت کو جوڑنے کا کام دیا جائے۔ کیا یہ طوفان ہے جس کو دین کی ابتدا کا بھی علم نہیں، وہ بھی کنز العلماء کے ساتھ آمنے سامنے ہو کر، آمنے سامنے ہونا تو کیا، فیس بک پر، واٹس ایپ پر وہ لفظ استعمال کر رہا ہے جو سننے کے قابل نہیں ہے۔ خدا را جانے کے بعد تو آپ بڑے بڑے نعرے لگاتے ہو، وہ فلاں بھی تھا، وہ فلاں بھی تھا، وہ فلاں بھی تھا، وہ فلاں بھی تھا، لیکن خدا را زندگی میں بھی ان کی قدر کرنا سیکھو۔ اگر ایک لفظ کو جس کے استعمال کی مجبوری تھی اس کو استعمال کیا گیا اور پھر اس سے بڑے ہی واشگاف انداز میں بے خطا بے گناہ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے ٹائٹل کے ساتھ اپنی گردن کو جھکایا گیا، اب اس سے اوپر کیا ہوگا؟ اور میں نے وہ ڈاکٹر صاحب کا کلپ سنا
اور وہ کلپ کیا تھا؟ ڈاکٹر صاحب فرما رہے تھے کہ اگر میرے خیال میں حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے متعلق بے ادبی اور گستاخی والا کروڑواں حصہ بھی ہو تو اللہ مجھے زندگی نہ دے، مجھے ابھی تباہ کر دے، مجھے ابھی تباہ کر دے۔ اس کے بعد میرے ذہن میں تو بالکل کسی قسم کا شک و شبہ نہیں ہے۔ حضرات گرامی، میں بڑے وثوق کے ساتھ کنز العلماء ڈاکٹر محمد اشرف آصف جلالی کے عقیدہ اہل سنت کی گارنٹی دیتا ہوں، وہ سنی ہے، فکر رضا کے سیمینار ہو رہے ہیں، افکار رضا کے سیمینار ہو رہے ہیں، اور اعلیٰ حضرت مجدد دین و ملت امام احمد رضا کا تو سبق یہ ہے، اے خار صحرائے نبی، اے خار صحرائے نبی، پاؤں میں تیرا کام کیا، آ میری جان میرے دل میں آ، دل سے گزر، یہ ہے رستہ تیرا۔ جس کی فکر کو لے کر کنز العلماء پوری دنیا میں پیغام کو عام کر رہے ہیں، ان کے بارے میں بے ادبی کا، گستاخی کا سوچا بھی نہیں جا سکتا۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، ڈاکٹر محمد اشرف آصف جلالی نے اپنے جملوں کو واپس لے کر اور اس میں بڑی خوبصورت انداز کی تشریح کے ساتھ امت کے درد پر، زخموں پر مرہم رکھا ہے، ہمیں اس کو محسوس کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں دوبارہ ہاتھ جوڑتا ہوں، دوبارہ ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں، خدا را اب یہ سلسلہ یہاں ہی بند ہو جانا چاہیے، یہاں ہی رک جانا چاہیے۔ ہزاروں گستاخ صحابہ کرام کے وہ آوارہ پھر رہے ہیں، ان کے خلاف تو کوئی اشعار نہیں کاٹی جا رہی، کوئی احتجاج نہیں ہو رہے، کوئی جلسے نہیں ہو رہے، ہمیں اپنا منہ اور اپنے تھپڑ کے ساتھ ہم باتیں کر رہے ہیں۔ خدا را اس راستے کو، اس سلسلے کو یہاں ہی ختم کرو۔ اللہ تعالیٰ میرا درد، میرے یہ جذبات منفی انداز سے نہیں، مثبت انداز سے محسوس کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔